اور وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اس پر میڈیا سے گفتگو کرنا ہے۔ میڈیا سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور یہ آگاہی دیں لوگوں کو کہ اگر انتظامیہ انہیں کہتی ہے تو اس پر عمل کریں۔ جن لوگوں نے منتقل ہونا ہے کیمپوں میں یا دیگر علاقوں میں تو وہ فوری طور پر رسپانس دیں، اور میں کراچی کے شہریوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی سمندر کی طرف نہ جائیں۔ آج بھی صبح کچھ لوگوں کو وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، پھر انتظامیہ کو سختی کرنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ اپنے بھائی بہنوں پر کوئی سختی کی جائے، تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور میڈیا کا اس میں اہم رول ہے۔ آپ سب کو یہ اویئر کریں کہ یہ سائیکلون ہے اور اس میں کوشش کی جائے کہ گھروں پہ رہا جائے، غیر ضروری کام سے باہر نہ نکلا جائے۔ اچھا صاحب، یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ سائیکلون ہے، دوسرا سیاسی سائیکلون 15 تاریخ کو آ رہا ہے، اور اس پہ بھی بڑے الزامات آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ آپ شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، غیر مقامی لوگ ہیں، کراچی ہمارا ہے، یہ کہاں سے آ گئے، اور یہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیوں کراچی پہ قبضہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حافظ نعیم صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، لیکن وہ بالکل اس وقت ذہنی طور پر میئر بن چکے ہیں، تو الیکشنز میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیے، وہ ان کو ایک تو سمپل میجورٹی حاصل نہیں ہے، نہ ہی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جماعت اسلامی کے ایم سی میں اس وقت۔ ان کے پاس جو ڈائریکٹ الیکشن میں بھی 80 کے پلس نمبر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 100 پلس تھے۔ اخلاقی طور پر میئر ہمارا ہونا چاہیے، اور ڈپٹی میئر کے لیے ہم جماعت اسلامی کو آفر کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ تو اپنے تئیں میئر بنے ہوئے ہیں تو وہ ہماری اس آفر کو قبول نہیں کر رہے۔ لیکن کراچی کی بہتری کے لیے، کراچی میں جو بے شمار مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ ہم سب مل کر کام کرتے، جس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی جماعت اسلامی، پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، جے یو آئی ایف کے لوگ ہیں، ٹی ایل پی کے جو چیئرمین ہیں، سب مل کر کام کریں۔ تو ہم نے تو سب کو آفر یہ کی ہوئی ہے، لیکن اب یہ جو حالات ہیں، اور پھر جس طرح پی ٹی آئی کے بہت سارے یو سی چیئرمین نے یہ میڈیا سے بات کی ہے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس وجہ سے تو ظاہر ہے ہمارے نمبر جو ہیں اس وقت 173 ہیں، اور اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی ملتی ہے تو ان کے 193 ہیں، لیکن یہ جو 30-40 لوگ ووٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ فرق ہے اور ہمیں زیادہ اکثریت حاصل ہے۔ 30-40 لوگ سامنے آئے تھے، 30 چیئرمین ہیں، ان کا موقف سامنے آیا ہے کہ انہیں دباؤ کے پہ آ کے یہ بیان کیا ہے، ہم حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ حکومت ہمیں دباؤ ڈال کے ووٹ حافظ نعیم کو نہیں دینے کے۔ دیکھیں، یہ الزامات ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تو جو میڈیا پہ سنا ہے یا جو ان کے نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تو ان کے چیئرمین کی جو ناراضگی ہے وہ تو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کنسلٹ نہیں کیا، اور جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے مقابلہ بھی ہوا ہے، کیسز بھی ایک دوسرے کے اوپر ہیں، تو یہ بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک کنڈکٹ رہا ہے یا جو ان کی طرز سیاست رہی ہے، جو بدتمیزی کی، انتہا پسندی کی، اور جس طرح انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بویا، اور آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، اس سے جب ان کے چیف منسٹر، ان کے گورنر، ان کے فیڈرل منسٹر، ان کے بہت سارے جو بڑے بڑے رہنما پی ٹی آئی سے علیحدگی کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے، تو یہ تو یو سی چیئرمین ہیں، اور انہوں نے تو کھل کے اظہار کیا ہے۔ کچھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس دن ہوا، ظاہر ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کی جو بھی پالیسی ہے اس کو فالو نہیں کرتے۔ ان کے لیے پاکستان زیادہ اہم ہے، وہ اپنی پاک فوج کے ادارے کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم نے کوئی پریشر کرنا ہوتا
یا ہم نے کوئی دباؤ ڈالنا ہوتا تو اپنے لیے ووٹ لیتے نا. ہم یہ تھوڑی بات کر رہے ہیں, یہ ایک الزامات ہے اور یہ لگتے رہتے ہیں, لیکن کل کا دن ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے فیصلہ ہو جائے گا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر حافظ نعیم صاحب کو اکثریت حاصل ہوتی ہے, وہ میئر ہوتے ہیں, تو ہم ان کو مبارک بھی دیں گے, ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائیں گے اور ان کو فل سپورٹ بھی کریں گے. اور اسی طرح توقع کرتے ہیں کہ اگر ہمارا میئر ہوتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ جیتتا ہے, تو حافظ نعیم صاحب اور دیگر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح اپنا عمل کریں اور ہمارے میئر کو سپورٹ کریں. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ کل جو ہے ایک رکن پی ٹی آئی اسمبلی بھی آئے ہیں تشریف کے لیے, تو باقیوں کو کیا خوف ہے, ان کو کیوں ڈر ہے آپ سے, اور وہ کیا آپ نے ڈرا دیا ہے کہ وہ آنا نہیں چاہ رہے؟ کل ایک آ چکے ہیں. تو دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے وضاحت سے اس دن پالیسی بیان بھی دیا اسمبلی میں کہ جو لوگ جن پر کیسز نہیں ہیں, ہمارے ایم پی ہیں, ہمارے کلیگ ہیں, ہمیں ان کے لیے بہت احترام ہے, وہ آئیں, کوئی ان کو بیجا تنگ نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی 9 مئی کے اس میں انوالو ہے, ان کے اوپر کیسز ہیں, تو ظاہر ہے ان پر تو قانونی طور پر جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ ہوگا. لیکن ادروائز جو پرامن لوگ ہیں, جو اس پالیسی کو فالو نہیں کرتے, ان کے لیے تو کوئی ہارم نہیں ہے, وہ آئیں, موسٹ ویلکم, ان کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے گا. اور دوسری بات, جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی کئی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ جیلوں میں ہیں, زیر حراست ہیں, تو اس کے لیے تو ہم نے اشور کیا ہے کہ ہم لوگ ان کو اس الیکشن کے دن وہاں پہ ضرور لایا جائے گا جو بھی زیر حراست ہیں, تاکہ وہ اپنا حق کی راہ دہی جو ہے وہ ادا کر سکیں. شاہ صاحب, بغیر اپوزیشن لیڈر کے یہ بجٹ منظور ہونے جا رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور جی ڈی اے میں یہ مطلب رسا کشی ہے کہ کس کی طرف سے جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں. لیکن فی الوقت بجٹ چونکہ منظور ہونے جا رہے ہیں بغیر اپوزیشن لیڈر کے, مطلب یہ تاریخ کا حصہ بنے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. دیکھیں اپوزیشن لیڈر کو ہم نے تو منع نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں. اور دوسری بات, یہ تو اپوزیشن ہے, ایم کیو ایم بھی سندھ میں اپوزیشن میں ہے, جی ڈی اے بھی اپوزیشن میں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی, اسی طرح ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی کے جو ایک عدد رکن ہیں یہاں پہ. تو یہ وہ فیصلہ کریں آپس میں کہ اس وقت یہ ضروری ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک جمہوری پروسیس میں یہ لازمی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو, لیکن اگر لیڈر آف دا اپوزیشن جو اس وقت ہیں وہ نہیں آتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اور اب یہ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہ اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو عددی نمبرز چاہیے, اگر ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اس وقت دونوں ملتے ہیں تو اپنا بنا سکتے ہیں. لیکن یہ اب ان دونوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس کو یہ سیٹ دیتے ہیں. ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈپٹی میئر کی آفر جماعت اسلامی کو کر چکے ہیں, اور حافظ نعیم اگر کامیاب ہوئے تو ہم انہیں ہار پہنائیں گے, مبارکباد دیں گے, اور ان سے بھی اسی طرح کا رویہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں.